آیت نمبر 16 وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بیان کیجئے جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھیں. مریم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. ان کی پیدائش کا ذکر ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں. ان کی پیدائش معمول کے مطابق ہوئی تھی لیکن بڑی غیر معمولی لڑکی تھی. ان کی نیکی عبادت مثالی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ بخاری میں حدیث موجود ہے کمول من الرجال کثیر. مردوں میں سے بہت سے ایسے گزرے جو کہ کامل تھے لیکن وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةٌ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ. لیکن عورتوں میں سے کامل نہیں ہوئی مگر آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اور مریم جو کہ عمران کی بیٹی تھی. تو کامل تھی یہ، کامل ہر لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، نیکی کے لحاظ سے. یہ مکاناً شرقیاً سے کیا مطلب ہے؟ بیت المقدس کے مشرقی جانب یہ رہا کرتی تھیں اور عبادت میں یکسوئی کے لیے سب سے الگ ہو کر بیٹھتی تھیں، ایک طرف ہو جایا کرتی تھیں. ہو سکتا ہے کہ اس ابھی جو یہ ان کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ اعتکاف میں ہوں، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی تھیں. فاتخذت من دونہم حجابا، اور پردہ ڈال کر بیٹھ گئی تھیں. تو کیا ہوا؟ فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے ان کے پاس اپنی روح بھیجی. اور قرآن نے کس کو روح کہا ہے؟ جبریل علیہ السلام کو. یوم یقوم الروح والملائکہ، جس دن کے الروح اور ملائکہ کھڑے ہوں گے، تو جبریل کو روح کہا جاتا ہے. تو یہ فرشتے کون تھے؟ جبریل علیہ السلام تھے. فارسلنا الیہا روحنا، اس کے پاس ہم نے اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا. فتمثل لہا بشرا سویا، اور اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا اور کیسا بنا کر بھیجا؟ بشرن، انسان، اور کیسا؟ سویین، بھرپور، یعنی بھرپور مرد. جو ایک مرد کے اندر جو جوانی، مردانگی، خوبصورتی، ہینڈسمنس جو بھی ہوتی ہے اس طرح بھیجا. اور اللہ تعالیٰ نے جب بھی فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا ہمیشہ بہت خوبصورت شکل میں بھیجا، اس لیے کہ فرشتے خود بہت خوبصورت ہوتے ہیں. اور دیکھا تو نہیں ہے کسی نے فرشتوں کو، لیکن ایک انسان کے اندر ہے یہ تصور. ہم کہتے ہیں کہ شی از اینجلک، کہتے ہیں نا، اینجل لائک شکل ہے، کہتے ہیں فرشتے جیسی شکل ہے. شیطان کو دیکھا تو نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں شیطان لگتا ہے بالکل، بھوت لگتا ہے بالکل. اب کس نے بھوت دیکھے؟ کسی نے نہیں، لیکن تصور ہے ہمارے دماغوں کے اندر. اور یہ حقیقت ہے کہ فرشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ کبھی کبھار اللہ نے فرشتوں کو مختلف شکلوں میں بھی بھیجا جو خوبصورت نہیں تھی، آزمائش کے طور پر بھی بھیجا، وہ الگ بات ہے. لیکن ہمیشہ زیادہ تر یہی ہوا کہ وہ اچھی شکل میں آتے تھے. تو ایک خوبصورت جوان مرد کی شکل میں جبریل علیہ السلام اچانک نمودار ہو گئے. یہ بھی مریم کا امتحان تھا کہ صورتحال کو کیسے ہینڈل کرتی ہیں. دراصل اچانک جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس میں پھر انسان اپنی عادت اور ریفلیکسز پہ کام کرتا ہے. اس وقت انسان اپنی اصلیت دکھاتا ہے، پریٹینڈ نہیں کر سکتا. تو اچانک جب ایک مرد سامنے ان کے آ گیا مریم کے، تو مریم کی اصلیت ظاہر ہو گئی. سامنے خوبصورت مرد تھا، تنہائی تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، خود بھی ینگ تھی. تو کیا اصلیت سامنے آئی؟ قالت، بولی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. ایک ہی جملے میں ان کا مائنڈ سیٹ، باطنی کیفیت، کردار سب اللہ نے سامنے رکھ دیا. پاکیزہ ماحول میں تھی، فطرت بالکل ان پولیوٹڈ تھی، ایک دم ان کی فطری حیا بول اٹھی. نمبر 1 فطری حیا. دوسری یہ مجھے بتائیں کہ ان کی تربیت کس نے کی تھی مریم کی؟ جی ہاں، ان کی امی نے تو نہیں کی تھی نا، یہ تو ہیکل میں تھی. اور ہم نے پڑھ لیا تھا کفلہا زکریا. کس نے حیا سکھائی ان کو؟
مرد نے. تو سبق کیا ملا؟ ہم عورتوں کی بے حیائی کو تو روتے پیٹتے رہتے ہیں ہر وقت، اور ان کے پردے، ان کی چادروں کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ مردوں کو ایسا کر دیا اس نے اور ویسا کر دیا عورتوں نے. سکھاتا کون ہے حیا؟ اور کون سکھاتا ہے بے حیائی؟ اللہ نے قوام کس کو بنایا ہے؟ مرد کو. مرد کو. حدیث کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، واللہ عالم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے. آپ نے مسلمان مردوں سے کہا تھا کہ تم نظریں نیچی رکھو، تمہاری عورتیں باحیا ہوں گی. اور آج کل تو ہم نے مردوں کی نظروں پہ بات ہی کرنی چھوڑ دی. لگتا ہے کوئی رسپانسبلٹی ہے ہی نہیں. زنا کو روکنا، حیا پیدا کرنا، لگتا ہے ساری ذمہ داری صرف عورت کے سر پہ رکھی ہے. آغاز تو مرد سے ہوتا ہے. کس نے سکھایا ان کو؟ یہ مرد نے سکھایا. زکریا علیہ السلام نے تربیت کی، انہوں نے شرم حیا سکھائی. اور کون مرد ہے جو بیٹی کو شرم حیا سکھائے گا؟ کون باپ جو خود باحیا ہو؟ اگر باپ میں حیا ہے یقیناً بیٹی کے اندر حیا ہوگی. اگر باپ میں ہی نہیں ہے تو کیا سکھائے گا بیٹی کو؟ یعنی کوئی لازم اور ملزوم نہیں ہیں دونوں چیزیں. بڑے بڑے شریف، بڑے بڑے باحیا باپ ہوتے ہیں، بیٹیوں میں، بیٹوں میں نہیں اثر آتا. آزمائش ہے ماں باپ کی. لیکن یقیناً انسینٹو ہے اس کے اندر کہ مرد کو بھی حیا کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور حیا کو خالی عورت کے ساتھ اٹیچ نہیں کر دینا چاہیے. صرف اسی کی خوبی نہیں ہے، یہ مردوں کی بھی خوبی ہے. اللہ کی صفت ہے حیّن، اللہ بھی باحیا ہے. تو ان کی حیا بول اٹھی ایک دم سے، اور ایک جملے میں اللہ نے ینگ لڑکیوں کے لیے، ٹین ایج گرلز کے لیے مریم کی پاکیزہ کردار کی مثال قائم کر دی کہ وہ بھی اپنے معاملات میں ان کو رول ماڈل بنائیں اور دیکھیں کہ باحیا لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں. ان میں خدا خوفی ہوتی ہے. اللہ سے ڈرنا بڑھاپے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ 80 سال کے ہو جائیں گے تو خود بخود شرم آ جائے گی. خود بخود نہیں آتی. جوانی کے اندر سے حیا کو انکلکیٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ 12 سال کی، اسی کے 13 سال ان کی عمر آتی جبکہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تھے. اس وقت یہ 12 سال کی ہیں، اور ہم کہیں کہ ہاں شی واز جسٹ اے کڈ. تو یہ کڈ کا تصور اب ہم نے شامل کیا. اب آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں وہ پرنس فلپ کا انتقال ہوا، تو ظاہر اس میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں کوئین الزبتھ کے بارے میں. سب سے پہلے کوئین الزبتھ کو جب محبت ہوئی تھی اپنے ہونے والے میاں سے، کیا عمر تھی ان کی؟ 13 سال کی تھی وہ. آج کی ہم یہ بات کریں تو آج لوگ جان کو آ کے لپٹ جائیں، لیکن ہارمونز ہیں. جب ٹین ایج آتی ہے، پیوبرٹی آتی ہے، تو وہ جو ہارمونز ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ باڈی کے اندر چھوڑ دیتا ہے. تو یہ 12 سال کی یعنی جوان ہو رہی تھیں، جوان تھیں. وہی ہارمونز تھے ان کے اندر جو کسی بھی جوان لڑکی کے اندر ہوتے ہیں، کسی بھی ٹین ایجر کے اندر ہوتے ہیں، وہ ان کے اندر تھے. لیکن ساتھ ساتھ کانفیڈنس تھا، سیلف کنٹرول تھا. کیسے آتا ہے؟ حیا کے ساتھ آتا ہے. حیا کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے سے آتی ہے. پاکیزہ ماحول میں رہنے کی وجہ سے حیا آتی ہے. لیکن جب ہائپر سیکشولائزڈ انوائرمنٹ بن جاتا ہے تو انسانوں کی فطری حیا کمپرومائز ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے ان کی حیا. تو پاکیزہ ماحول میں پلی بڑھی تھیں، بالکل پاکیزہ ان کا نیچر تھا. اور یہ دیکھیں کہ حیا ان کے اندر تھی، لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھیں یہ کیا کہہ رہی ہیں، یہ بھی آگے دیکھیں گے. حیا کی ہم مزید بھی اب تھوڑے سے اینگلز دیکھیں گے. تو ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حیا نے کتنا کانفیڈنٹ بنایا ان کو، کتنا گریسفل بنایا. آپ امیجن کریں ایک 12 سال کی لڑکی کس اعتماد سے کہہ رہی ہے کہ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. کس لہجے میں کہا ہوگا، کس طرح سے کہا ہوگا. تو یہ حیا ہم سمجھتے ہیں نا کہ حیا کا مطلب ہے کہ چھوئی موئی بنے رہنا. نہیں، یہ چھوئی موئی نہیں تھیں. کتنی کانفیڈنٹ تھیں، کیا اسٹرینتھ تھی ان کی پرسنالٹی کے اندر. تو پھر آگے سے جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. اس نے کہا میں تو تیرے رب کا رسول ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایسا موقع تھا جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جو کہ افسانوں کی، ڈراموں کی، فلموں کی تھیم بنتا ہے. جوانی کے ساتھ عشق، رومانس، جذبات میں بہہ کر گناہ کر جانا لازم اور ملزوم سمجھا جاتا ہے. لگتا ہے جوانی کی تو چاشنی ساری یہ ہے.
لگتا ہے جس نے جوانی میں عشق نہیں کیا، افیئر نہیں ہوا، اس نے تو کوئی مزہ ہی نہیں اٹھایا. لوگ اعتراض کہتے ہیں کہ کیا بڑھاپا طاری کیا ہوا ہے اپنے اوپر. وہ چونچالی کدھر ہے جوانی والی؟ وہ شرارتیں کدھر ہیں؟ وہ آنکھ مٹک کے نعوذ باللہ وہ کدھر ہیں؟ وہ افیئرس کدھر ہیں؟ وہ لڑکوں کی باتیں کہاں ہو رہی ہیں؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لازم اور ملزوم ہے، لیکن یہ لازم اور ملزوم نہیں ہے. بہت بڑا فیکٹر انوائرمنٹ ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے. اب اگر مریم علیہ السلام یہ ہر وقت رومانٹک ناولس پڑھتی رہتی تو کیا حال ہوتا ہے ان کا؟ خواب ہی دیکھتی رہتی. ادھر وہ لڑکا نظر آتا ہے ان کو، پھر ان کا تو حال خراب ہو جاتا ہے نعوذ باللہ. جیسے کہ فلموں میں حیا کا تصور کیا دیا گیا؟ فلموں میں حیا کا تصور ادا کا دیا گیا کہ کوئی لڑکا آ گیا، اب شرم آنے لگ گئی. صحیح، ہیروئن کو انہوں نے تو دانتوں میں انگلی دبائی، انہوں نے دوپٹے کو بل دیا، ان کا تو منہ لال ہو گیا، ان کے تو سانس پھول گیا، دوڑنا بھاگنا شروع کر دیا. یہ حیا ہوتی ہے؟ مجھے بتائیں، حیا ایسی ہوتی ہے؟ میں چھوٹی تھی تو ظاہر اس میں تو کوئی عقل وقل تو تھی نہیں، تو فلمیں دیکھا کرتے تھے، اور میں سوچتی تھی کہ میں بڑے ہو کے کبھی نہیں شرماؤں گی. یہ عہد کیا ہوا تھا. اس لیے کہ وہ جو حماقت کے مظاہرے نظر آتے تھے اسکرین کے اوپر، اس کو دیکھ کر اتنا افسوس ہوتا تھا کہ شرم ایسی ہوتی ہے. تو ہم نے شرم کہاں سے سیکھی؟ ہم نے تو شرم فلموں سے سیکھی. مریم سے کس نے سیکھی؟ کسی نے بھی نہیں سیکھی. تو حیا کے ساتھ ایک حماقت کا تصور دماغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ہکلاتے ہیں، بات نہیں ہوتی، کبھی اوپر دیکھا، کبھی نیچے دیکھا، کبھی کچھ کیا، کبھی کچھ کیا. یہ دماغ لگتا ہے چل گیا جیسے. تو حیا یہ سکھاتی ہے؟ مجھے بتائیں، ایسی ہوتی ہے حیا؟ ہرگز بھی نہیں. تو اب جب لڑکیوں نے بھی یہ مناظر دیکھے نا، انہوں نے ہم تماشا نہیں بنائیں گے اپنا اس طرح کا، اور وچ از ویلڈ، انڈرسٹینڈیبل ہے. اگر حیا سیکھنی ہے تو فلموں سے اور ڈراموں سے نہیں سیکھنی، ناولوں سے نہیں سیکھنی، اللہ کی کتاب سے سیکھنی ہے، مریم علیہ السلام سے سیکھنی ہے. اور یہ جوانی پر قابو کیسے پایا جاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں بتایا. اب ہم کہہ سکتے ہیں، کوئی لڑکی کہہ سکتی ہے کہ بھئی مریم علیہ السلام ان کو تو ہیکل کا ماحول ملا ہوا تھا، واٹ کین آئی ڈو؟ میرے پاس تو یہ ماحول نہیں ہے. تو سچی بات ہے واقعی کہ ہیکل کریٹ کرنا تو ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، لیکن پاکیزہ لٹریچر پڑھنا اور عبادت میں دل لگانے سے ہر لڑکی اپنے اندر ایک مسجد بنا سکتی ہے. اگر دل قبلہ رخ ہوگا تو دل محراب بن جائے گا اور باہر کا ماحول نہیں بگاڑے گا. ناؤ ٹو ایچ ہز اون کا زمانہ ہے. اب کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرے گا. اب کوئی مجھ کو اور آپ کو اور میری اور آپ کی بیٹیوں کو وہ ماحول بنا کے نہیں دے گا. اٹ از واٹ اٹ از. کیا کریں؟ میں اور آپ تو دنیا نہیں بدل سکتے، نہ اپنی بیٹیوں کو ہم کنویں کا میڈک بنا کے رکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی ہوا نہ لگنے دیں ان کو. یہ بھی نہیں کر سکتے. وہ دنیا میں چھوڑنا تو ہے، اسی دنیا میں رہنے کے لیے تو آئی ہیں، یہ تو امتحان ہے ان کا. تو اب کرنا کیا ہے کہ ہر لڑکی کو اپنی رسپانسبلٹی خود اٹھانی ہے. شی ہیز ٹو بی انڈیپینڈنٹ، شی ہیز ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی کہ اپنی حیا کی حفاظت مجھے کرنی ہے. ماحول تو نہیں کر رہا، ماحول تو تلا ہوا ہے مجھ کو بے حیا بنانے پر. میں نہیں بنوں گی. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹولز بتا دی ہیں ہم کو، ٹول کٹ ہم کو دے دی ہے. اچھا لٹریچر پڑھنا، قرآن کے ساتھ دل لگانا، احادیث پڑھنا، پاکیزہ خواتین کی زندگی کے بارے میں پڑھنا اور عبادت کرنا. اپنی زندگی کا رخ ہمیں خود ڈٹرمن کرنا ہے. اپنی فطرت کے مورل کمپس سے ہدایت لینی ہے. جانور بن کر جذبات پہ چلنا، انسٹنکٹس پہ چلنا، کتے بلیوں کی طرح بہیو کرنا، یہ زیب نہیں دیتا انسانوں کو. فطرت کے اندر اللہ نے حیا گوندھ کر بھیجا ہے ہم کو. اللہ کی یاد، اللہ کا کلام اس کو نرچر کرتا ہے، نشو و نما دیتا ہے. یہ حیا نامحرم مردوں کے ساتھ ڈگنیفائڈ گریسفل طریقے سے ڈیل کرنا سکھاتی ہے. عورت کو کھلونا بننے سے، چیپ بننے سے، فریولس بننے سے بچا دیتی ہے حیا. سیلف رسپیکٹ پیدا کرتی ہے اس کے اندر. پھر عورت جو ہے، لڑکیاں جو ہیں، چاہے وہ کم عمر لڑکیاں ہوں یا زیادہ عمر کی عورتیں ہوں، پھر وہ مرد کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ادائیں نہیں دکھاتی، ان کو ٹیمپٹ نہیں کرتی. اٹ از بینیتھ ہر ڈگنیٹی. غیرت آتی ہے اس کو کہ میں کھلونا بناؤں اپنے آپ کو، میں یوں پھینکوں اپنے آپ کو کسی کے قدموں میں.
میں کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے واہیات حرکتیں کروں؟ اللہ نے کھلونا بنایا ہے کوئی؟ نعوذ باللہ مجھ کو. جانور بھی نہیں کرتے ایسے، آپ کو پتہ ہے نا. جانوروں کے اندر بھی میل اپروچ کرتا ہے فیمیل کو. فیمیل اپنی چونچ لال کر کے نہیں بھاگتی چڑے کے پیچھے. یہ تو چڑے کا کام ہے کہ وہ اٹریکٹ کرے. اس لیے آپ دیکھیں میل برڈز وغیرہ بہت کلرفل ہوتے ہیں، اور جو فیمیل برڈز ہوتی ہیں وہ بالکل کلر لیس ہوتی ہیں. اور یہاں پہ ہم نے فطرت کو الٹا کر دیا سارے کا سارا. چلے جانوروں کو رہنما بنا لیا ہے اگر، تو کم از کم یہی جانوروں سے سیکھ لیں کہ عورتیں نہیں بھاگتی مردوں کے پیچھے. مردوں کو اپروچ کرنا ہے اگر انہیں کرنا ہے تو کس بہادری کے ساتھ، کس اعتماد کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے، یہ دیکھنا ہے. تو پھر کہا جبریل علیہ السلام نے کہ میں تو آپ کے رب کی طرف سے آیا ہوا ایک میسنجر ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھ کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں. اب جب یہ کہا جبریل علیہ السلام نے، پہلے تو اپنی اصل آئیڈینٹی بتائی اور ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام کی خبر سنائی، تو ان کے تو مریم علیہ السلام کے تو لٹرلی پیروں تلے زمین نکل گئی ہوگی، گھبرا گئیں. قالت، بولی، انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھ کو تو کسی مرد نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. کنایا ہے دراصل شادی کے لیے. یمسسنی بشر سے مراد ہے کہ میرا تو کوئی نکاح نہیں ہوا ہوا. ولم اکو بغیہ، اور نہ میں کوئی بد کردار عورت ہوں کہ نہ شادی شدہ ہوں نہ زنا کرتی ہوں، تو بچہ کہاں سے ہو جائے گا؟ تو ایک اور مطلب ہمیں پتہ چلا شرم اور حیا کا. شرم اور حیا کا مطلب جہالت نہیں ہے، اگنورنس نہیں ہے. بایولوجی جانتی تھیں، حالانکہ محراب میں اور ہیکل میں رہا کرتی تھیں. ان کو پتا تھا بچہ کیسے ہوتا ہے. آج اگر کوئی بچی، اس کو یہ باتیں پتہ ہوں، اس نے اسکول میں بایولوجی پڑھی، بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں ہائے کتنی پکی. کہتے میری تو شادی ہو گئی تھی، میرے کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. بھئی اگر اب آپ احمق تھیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے شرم کو پتہ نہیں جہالت کے ساتھ بھی ہم نے باندھ کے رکھ لیا. اللہ نے کہا ہے سورہ نور میں غافلات، مومنات غافلات، بھولی بھالی معصوم. معصوم کا مطلب احمق نہیں ہوتا، جاہل نہیں ہوتا. لڑکیوں کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے. پہلے پڑھاتے ہی نہیں تھے لڑکیوں کو کیونکہ شرم کم ہو جائے گی ان کے اندر سے، ایسی ہو جائیں گی اور ویسی ہو جائیں گی، پکی ہو جائیں گی. سنا ہوگا نا آپ نے پکی لفظ، کہتے بہت ہی پکی لڑکی ہے. تو آف کورس لڑکیوں کو پکا ہونا چاہیے. یہ ماں باپ کی رسپانسبلٹی، بیٹیوں کو پکا بنائیں، احمق نہ چھوڑیں ان کو، ولنریبل نہ چھوڑیں ان کو. تو سب پتہ تھا ان کو، ساری بایولوجی ان کو پتہ تھی کہ مرد عورت کے ملاپ سے بچہ ہوتا ہے. ہم کہیں گے ہاں دین پڑھتی ہیں اور سارا پتہ ہے ان کو، یہ پھر وہ اپنی مثال بتائیں گی. تو نہیں، یہ بات نہیں ہے. ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے اور نیچر خود ایجوکیٹ کرتی ہے. جانور خود یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اندھا ہی ہوگا جس کو نہ پتہ ہو یہ. اور یہ انسٹنکٹ خود بتا دیتی ہے انسان کو. یہ کوئی سکھانے پڑھانے کی چیزیں بھی نہیں ہیں. انسٹنکٹیولی جب وہ ہارمونز ڈیولپ ہوتے ہیں، جب وہ ایج آتی ہے، ساری باتیں خود بخود ہی پتہ چل جاتی ہیں. تو فرشتے نے کہا قال کذالک، فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا. قال ربک هو علی ہین، تیرا رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. تو یہاں پر یہ بات کلیئر ہو گئی کہ بیٹا دینے والا فرشتہ نہیں، جبریل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے. اور جبریل تو اللہ تعالیٰ کے پیغامبر تھے. روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری جبریل نے، اور حمل ٹھہر گیا. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ ہم اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت. یعنی کہ وہ کیا بتا رہا ہے ہم کو؟ وہ وَلِنَجْعَلَهُ یہ بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا چکا تھا. آدم اور حوا اور یحییٰ غیر معمولی طور پر پیدا ہوئے، تو چوتھی مرتبہ ہو رہا ہے، کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا. عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر پیدا ہو رہے ہیں، چوتھی دفعہ ہو رہا ہے. ہاں اس دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ بغیر باپ کے بچہ ہوگا. ہر رسول اللہ کی رحمت کا پیغام لے کر آتا تھا،
خود عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے. اللہ کی طرف سے خصوصی حالات میں جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری تھی. کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے، کلمۃ منہ. اور فرمایا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ کام تو ہو کر رہنا ہے. تو مریم کو بتا دیا گیا یہ طے شدہ فیصلہ ہے، اٹس اے ڈن ڈیل، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اب ان کو حمل ٹھہر گیا. فَحَمَلَتْهُ، مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اور اس حمل کو لے کر ایک دور کے مقام پر چلی گئی. حمل جب نمایاں ہونے لگ گیا ہوگا تو پھر وہ کہیں چلی گئیں، یعنی ہیکل سے نکل کر چلی گئیں. بیت المقدس کو چھوڑ دیا اور کہاں چلی گئیں؟ روایات میں آتا ہے کہ بیت اللحم چلی گئیں. بیت اللحم یعنی کچھ قصائیوں وغیرہ کی دکانیں ہوں گی وہاں پر، جس کو بیت لحم انگلش میں کہتے ہیں نا، وہ دراصل کیا ہے؟ بیت اللحم. تقریباً بیت المقدس سے 8 میل کے فاصلے پر ہے. وہیں پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر زچگی کی تکلیف نے اس کو کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا. قالت، اب کیا ہوا؟ اب ڈیلیوری کا وقت آ گیا. اب آپ دیکھیں کہ غیر معمولی حالات میں ایک بچہ ہو رہا ہے اور اللہ کی رحمت ہے، نبی بن کر آ رہا ہے، لیکن نبی بھی اسی طریقے سے پیدا ہوئے جیسے کہ باقی بچے پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو مریم علیہ السلام کے اوپر یہ تکلیف نہ ڈالتا زچگی کی، آسانی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جاتے. لیکن ہر درد جو عورت اٹھاتی ہے بچہ پیدا کرنے میں، اس پر بھی اللہ نے کتنا اجر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کرسچنز کو ہدایت دے، انہوں نے اتنے خوبصورت مرحلے کو، اتنے عظیم مرحلے کو بھی عورت کے خلاف کر دیا اور کہا کہ چونکہ حوا نے آدم کو بہکایا تھا تو اللہ نے سزا کے طور پہ زچگی کا درد اس کو دیا. کتنی ذاتی ہے نا، آپ دیکھیں اتنا شدید پین ہوتا ہے، لیبر پینز اتنے شدید ہوتے ہیں، اور اس پہ عورت یہ سوچے کہ مجھے سزا مل رہی ہے تو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا اس کو اللہ کے اوپر؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. متنفر ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ دین سے کہ میرا کیا قصور؟ ایک تو بچہ پیدا کروں، اوپر سے گناہگار بھی میں، اوپر سے بری بھی میں، سزاوار بھی میں اوپر سے. اسلام نے اس ساری خرافات کو دور کر دیا اور ہمیں بتا دیا کہ بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم مرتبہ دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس درد کی وجہ سے ماں کے پیر کے نیچے جنت رکھی ہے کہ تم کو پیدا کیا اس نے وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری اٹھا کر. ماں کی اہمیت کو سمجھو. کوئی حج بھی کرا دے اپنی ماں کو کندھوں پر بٹھا کے تو اس درد کا حق ادا نہیں کر سکتا. جس پر گزری وہی جانتی ہے کہ وہ کیا پین ہوتا ہے. مرتے مرتے بچتی ہے عورت، لگتا ہے کہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں. واقعی اس وقت وہ جو ابھی بات آپ لوگ کر رہی تھی نا کہ یہ جو ہم دعا کریں کہ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی برفیق الاعلیٰ، تو واقعی وہ جو لیبر بڑھتا ہے، بالکل جب بچے کی پیدائش قریب آتی ہے تو بالکل لگتا ہے کہ جان نکل جائے گی، لگتا ہے مر جائیں گے جیسے، ایسی فیلنگ آتی تھی. تو اتنی تکلیف انہوں نے اٹھائی تو اللہ تعالیٰ درجے بلند کر رہا تھا اور مریم علیہ السلام کے. تو وہ در جو ہے ان کو ایک کھجور کے درخت کی طرف لے آیا. آپ سوچیں کیا حالت ہوگی. 13 سال کی، آج تو ہم بچی ہی کہیں گے، 13 سال کی لڑکی، انتہائی نیک. جب نارمل عورت لیبر میں جاتی ہے تو میاں کھڑا ہوا ہوتا ہے، سسرال والے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ماں کھڑی ہوتی ہے، میکے والے ہوتے ہیں، لوگوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوتا ہے، تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں، پیار کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پسینہ پہنچ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ. تنہا، بالکل کوئی ساتھ نہیں، کوئی شوہر بھی نہیں، اور اوپر سے شدید پریشانی کہ بچہ لے کے قوم کے سامنے جاؤں گی تو فیس کیسے کروں گی لوگوں کو، کیا باتیں لوگ بنائیں گے، یہ بھی ان کو اندازہ تھا. بہت پریشان تھی. تو کہنے لگی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میرا نام و نشان بھی نہ رہتا. اب یہ کیوں کہا انہوں نے؟ ہم جانتے ہیں کہ موت کی تمنا تو کرنی منع ہے، اس کی تو اجازت نہیں ہے. تو پھر لوگوں نے اس کی توجیہ تلاش کی ہے. ایک رائے یہ ہے کہ مشکل پریشانی کے وقت نیک لوگ اس طرح کے کلمات ادا کرتے تھے. جنگ جمل جب ہوئی تھی اور مسلمانوں کا مسلمانوں ہی سے مقابلہ تھا اور علی رضی اللہ عنہ پھر وہ جنگ جیت گئے تھے،
اس کے بعد میدان جنگ میں تشریف لے گئے تھے اور وہاں پر ان کو صحابہ کی لاشیں نظر آئیں جو ان کے ساتھ کے لوگ تھے. سوچے کیا ان پہ گزری ہوگی ان کے دل کے اوپر. تو اپنی ٹانگ پر ہاتھ مارتے جاتے تھے علی رضی اللہ عنہ اور کہتے جاتے تھے کاش اس دن سے پہلے میں مر گیا ہوتا, یہ منظر دیکھنے سے پہلے میں مر گیا ہوتا. اپنے ساتھیوں کی ان کو باڈیز نظر آ رہی تھیں جو انہی کی فوج نے جن کو کہ قتل کیا تھا. ظاہر ہے جنگ تھی, کیا کر سکتے تھے, وہ حق پر تھے علی رضی اللہ عنہ. انہوں نے جنگ انیشیٹ تو نہیں کی تھی لیکن وکٹم آف سرکمسٹانسز. تو نیک لوگ ایسی بات کہتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ سے بھی اس طرح کے اقوال مروی ہیں. دوسری رائے جو آپ کے سامنے رکھی کہ تنہا تھیں, وطن سے دور تھیں, 100 طرح کے خیالات ذہن میں آ رہے ہوں گے کہ لوگ کیا کہیں گے جب بچے کو میں آگے لے کر جاؤں گی لوگوں کے سامنے. تو کہا کہ کاش کہ میں تو بھولی بسری ہو چکی ہوتی. کنت نسیا منسیا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فرشتے نے پائتی سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر, تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے. تو کسی فرشتے نے پکار کر نیچے سے کہا کہ دیکھو اللہ نے ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. تو ایک فرشتے نے پکارا. کس نے پکارا؟ فناداہا, ہمیں نہیں بتایا کس نے پکارا, بس کہا پکارا. یعنی اگر فرشتوں کو ہم مانیں تو پاکیزہ لڑکیوں کے ساتھ ہی, پاکیزہ ظاہر پاکیزہ مخلوق ہی ہوتی ہے, پاک باز مرد ہوں, پاک باز عورتیں ہوں, پاک باز لڑکے, پاک باز لڑکیاں, ان کے ساتھ ہی فرشتے ہوتے ہیں. تو ایک رائے کیا ہے کہ فرشتے نے پکارا. اچھا ایک اور بھی رائے ہے, ابن جریر کا کہنا ہے کہ پکارنے والے عیسیٰ علیہ السلام تھے. فناداہا, کسی نے اس کو پڑھا ہے من تحتہا, اس نے پکارا جو ان کے نیچے تھا. ظاہر پیدائش ہو رہی ہے, بچہ تو نیچے ہی ہے, نیچے کی طرف ہوتا ہے. تو اس وقت مریم علیہ السلام بالکل تنہا تھیں, ان کا حوصلہ مضبوط کرنے کی ضرورت تھی. تو پیدا ہوئے بچے کی جب پکار سنی ہوگی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تحزنی, غم مت کر, قد جعل ربک تحتک سریا, اللہ نے تیرے نیچے چشمہ بہا دیا. تو سریہ کے دو مطلب کیا دیکھے تھے آپ نے, ایک چشمہ اور دوسرے سردار. تو ایک یہ بھی قول نقل کیا جاتا ہے کہ بولنے والے عیسیٰ علیہ السلام تھے اور انہوں نے کہا کہ ماں غم مت کر, تیرے نیچے تو سردار ہے, مت فکر کر کہ لوگوں کو کیا جواب آپ دیں گی, جا کر کس طرح لوگوں کو فیس کریں گی, آپ نے تو ایک سردار جنا ہے. یہ بھی تفسیر کی جاتی ہے. اور یہ بھی ایک طرح سے بات سمجھ آتی ہے کہ پیدا ہوئے بچے کی بات سن کر یقیناً مریم علیہ السلام کا غم, فکر, پریشانی دور ہوئی ہوگی کہ قوم کی طرف جاؤں گی تو یہ بچہ میرا دفاع کرے گا, میری پاک دامنی کی گواہی دے گا. تو یہ دو آرا سمجھ آ گئی. ایک کہنے والا فرشتہ کیا کہہ رہے, تیرے نیچے چشمہ ہے. دوسرا کہنے والے عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, تیرے نیچے سردار ہے. وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا, اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو تو ہلا, تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی. تو لیبر سے گزرنے کے بعد کمزوری لاحق ہوتی ہے, تو کہاں اتنی طاقت ہوتی ان کے اندر کہ وہ کھجور کے تنے کو ہلاتی. لیکن بہرحال ایک سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ ہر حال میں انسان کو اپنی حالت بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, کوشش کتنی بھی کمزور کیوں نہ ہو. کوشش میں اثر اللہ ڈالتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا ہاتھ ہی بڑھایا تھا نا, اپنا عصا ہی تو مارا تھا نا سمندر کے اوپر. کس کی لاٹھی سمندر پھٹا ہے آج تک؟ اثر ڈالنے والا کون تھا؟ اللہ. اللہ بغیر لاٹھی کے بھی سمندر پھاڑ سکتا تھا, لیکن اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بس پڑتے جو ایفرٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. برکت اللہ دیتا ہے. ہاتھ تو ہلانا ہے ہم کو, خود ہاتھ ہلائیں, اللہ اثر ڈالے گا کوشش کے اندر. تو کہا کہ تم ذرا اس کھجور کے تنے کو پکڑو, اس کو ہلاؤ. تو ساقط علیکی رطبن جنیا, یہ تازہ پکی ہوئی کھجوریں تجھ پر یہ درخت گرائے گا. تو تازہ کھجوریں ٹپک پڑی درخت سے, تو کھانا کھایا انہوں نے. اور چشمے کو ہم سمجھے کہ چشمہ بہا تو دھونے کے بھی کام آتا ہے پانی, اور پینے کے بھی کام آتا ہے. اور طبیب بھی یہ کہتے ہیں کہ تازہ کھجور ولادت کے بعد کھانا توانائی کا ذریعہ بنتا ہے, اس لیے کہ شوگر جو ہوتی ہے ڈیٹس کے اندر وہ تیزی سے ہضم ہو کر خون میں شامل ہو جاتی ہے.
فکلی وشربی، تو کھا اور پی، وقرری عینا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. پانی بھی ہے، بچہ بھی ہو گیا، خوبصورت تندرست بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہوں گی. اور اب لوگوں سے ڈیل کرنے کا طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. پھر اگر کوئی آدمی تجھ کو نظر آئے تو اسے کہہ دے میں نے تو رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہیں بولوں گی، بات ہی نہیں کروں گی. تو یہ ڈیل کرنے کا طریقہ سکھایا کہ کسی قسم کی کوئی صفائی پیش مت کرنا. دیکھیں ہوتا کیا ہے، بے قصور پر الزام لگے اور وہ اگر اپنا دفاع کرے تو لوگ اور گلٹی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کچھ تو کیا ہوگا تبھی تو ایکسپلینیشن دے رہے ہیں. تو یہاں پر روزے کا بھی ذکر ہمیں مل رہا ہے. بنی اسرائیل میں چپ کا روزہ مشروع تھا، یعنی شریعت کے اندر تھا، لیکن ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے چپ کے روزے کی. تو یہ ساری انسٹرکشنز ان کو دے دی گئیں. اب کیا ہوا؟ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم کی طرف آئی. لوگ تو حیران ہو گئے. قالوا، بولے یا مریم، اے مریم، لقد جئتی شیئا فریا، تو نے تو بڑا گناہ کیا. شاکنگ تھا کہ ان میرڈ لڑکی بچہ لیے چلی آ رہی ہے. تو ان ویڈ مدرس کا معاشرے میں ہونا نارم نہیں تھا، ایکسیپٹیبل نہیں تھا، بزنس ایز یوزول نہیں تھا کہ غیر شادی شدہ لڑکی کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے. تو سوچیں دنیا کتنی پرورٹ ہو چکی ہے، حیا کتنی اٹھ چکی ہے ہمارے یہاں سے کہ اس کو نارم، ایکسیپٹیبل بلکہ ایکسپیکٹڈ بھی بنا لیا. نو بگ ڈیل. حیران ہو گئے لوگ. کہا کہ لقد جئتی شیئا فریا، بہت برا کام کیا. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. تو ہارون کا ریفرنس دے رہے ہیں. یہ ہارون ان کے بھائی کا نام ہوگا یا ہارون کی نسل سے تھی، جیسا آپ کو بتایا تھا نا کہ زکریا بھی ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ سچ مچ ان کا کوئی بھائی ہو ہارون نام کا، یا ہارون علیہ السلام کا حوالہ دیا جا رہا ہے، ایک پاک باز مرد کا ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ یا اختہ ہارون، اے ہارون جیسے پاک باز کی بہن. ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ کوئی برا انسان نہیں تھا. وما کانت امک بغیہ، اور نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی. تو یعنی خاندان کا حوالہ دیا کہ تم تو بڑے نیک خاندان کی ہو، بہت اچھے خاندان کی ہو، تو یہ تمہارے پاس یہ بچہ تمہاری گود میں کہاں سے آ گیا؟ فاشارت الیہ، تو مریم علیہ السلام کو تو پتا تھا نا پہلے سے کہ بچہ بولتا ہے. دیکھیں اس سے دلیل ملتی ہے کہ شاید عیسیٰ علیہ السلام نے بولا ہوگا. ٹھیک ہے، تو فاشارت الیہ، انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. لوگ کھڑے حیران دیکھتے رہے. قالوا، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ہم کیا اس سے بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا بچہ ہے. اچھا الفاظ دیکھیں جو لوگوں نے استعمال کیے. لوگوں نے بہت محتاط انداز میں بات کری. براہ راست ہمت نہیں ہوئی لوگوں کی کہ زنا کا الزام لگائیں کہ تم نے زنا کیا ہے مریم. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مریم علیہ السلام کا ان کی نظر میں کیا مقام، کیا مرتبہ تھا، ان کی پاک دامنی کا، نیکی کا کتنا روب تھا. تو اشارتاً بات کر رہے ہیں. اب آگے کیا ہوا انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم یہ کل انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.